نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مختلف اوقات میں دعائیں سکھائی ہیں ان کو مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ یہ موضوع کئی دفعہ شروع کیا اور کچھ حصے بیان ہو سکے، پھر درمیان میں کوئی اور موضوع شروع ہو جاتا رہا، اور ہم صبح کی دعاؤں کے حوالے سے کچھ تذکرے تک پہنچے تھے۔ خیال ہوا کہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ عرض کر دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ذہن میں آئی کہ یہ دور حادثاتی دور ہے، اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو زندگی کسی دور میں بھی پائیدار چیز نہیں رہی، ہمیشہ ناپائیدار چیز ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کب ختم ہو جانی ہے، اس کے لیے بیمار ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے، عمر بھی کوئی قید نہیں ہے، حادثہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وقت آ جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے ایک ایک شخص کے سامنے ایسی بیسیوں مثالیں ہیں۔ تو زندگی کسی دور میں بھی پائیدار نہیں رہی، لیکن جتنی ناپائیدار اس دور میں ہو گئی ہے اتنی ناپائیدار بھی کبھی نہیں رہی۔ حادثاتی اموات، کثرت سے اموات، نوجوان اموات، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسنون دعائیں اگر ہماری عادت میں آ جائیں، نہ صرف یہ کہ ان سے انسان کو تحفظ ملتا ہے، تحفظ بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں بار بار انسان کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہونے کا بہانہ بن جاتا ہے۔ یوں وقتاً فوقتاً اللہ کا ذکر زبان پہ آتا رہتا ہے، اور پھر یہ ذکر بھی محض ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے انداز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے، تو کئی سنتوں پر عمل کا موقع مل گیا، کئی دفعہ اللہ کے نام لینے کا موقع مل گیا، کئی دفعہ ذکر اذکار کا موقع مل گیا۔ یہ ایک آسان بہانہ ہے، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالی سے دل کا تعلق بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب بھی کوئی اچانک انسان کو حادثہ پیش آتا ہے، تو زبان سے وہ نکلتا ہے جس کا انسان عادی ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، جو شخص بار بار گالی کا عادی ہے، فوراً زبان سے گالی نکل آتی ہے، فوراً زبان سے گالی نکل آتی ہے۔ اگر یہ مرض ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واقعات تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، کئی لطائف بھی اس حوالے سے معروف اور مشہور ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی حقیقت سے پر مبنی ہو۔
تو مولوی صاحب تقریر کرتے کرتے اچانک وہ اسپیکر کو ہاتھ لگا، کرنٹ پڑا، اس میں کرنٹ ہوگا، تو بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو رہی تھی، کرنٹ پڑتے ہی وہ کنیکشن جو عارضی تھا وہ ختم ہو گیا اور اصل کنیکشن بحال ہو گیا، فوراً زبان سے گالی نکل گئی، فوراً زبان سے گالی نکل گئی۔ یہ بڑا خطرناک پہلو ہے، بڑا خطرناک پہلو ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس چیز کے عادی ہیں تو ایسے موقع پر حادثہ پیش آیا اور زبان سے کوئی گالی، کوئی اس طرح کی بات نکلی اور زندگی ختم ہوگی تو اختتام اچھا نہیں ہوا۔ اس لیے بھی انسان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنی زبان پر مسنون دعائیں، مختلف ذکر، کلمہ، یہ چیزیں جاری کرنے کی کوشش کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہنگامی حالت پیش آتی ہے تو انسان کو اس کی مشق کرنی چاہیے کہ اس پر انسان کی اس موقع پر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو، اللہ کا ذکر جاری ہو، استغفار جاری ہو، یہ چیزیں اس کی زبان پر جاری ہو۔ تو اس کا عادی بننے کی ضرورت ہے۔ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، وہ چاہے ٹریفک کے اعتبار سے دیکھ لیں، زلزلوں اور اس طرح کے حادثات کے عنوان میں دیکھ لیں، یا جنگوں اور مختلف طرح کے اس طرح کے واقعات میں دیکھ لیں، اور روزمرہ ہم جو پڑھتے رہتے ہیں اخباروں میں مختلف خبریں، ہمارے چھوٹے چھوٹے ذاتی معاملات۔ یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، ٹرین میں 2 سواریاں داخل ہوئیں، سیٹ پر ہی ایک دوسرے کا جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو گولی مار دی۔ مرنے والے کا بھی کوئی ارادہ مرنے کا نہیں تھا، مارنے والے کا بھی کوئی ارادہ مارنے کا نہیں تھا، لیکن حادثہ پیش آ گیا۔ اس طرح کے واقعات بھی روز ہم پڑھتے رہتے ہیں، بیسیوں ہماری نظروں سے گزرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسنون دعائیں، مختلف اذکار، تسبیحات، ہماری زبان اس کی عادی ہونی چاہیے۔ یہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی مفید ہے۔ آخرت میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی دعائیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے وقت، شام کے وقت سکھائی۔ تو صبح کے وقت کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا، وہ انشاءاللہ العزیز ابھی میں کرتا ہوں۔ رات کو سوتے وقت کی دعا، صبح کو اٹھتے وقت کی دعا، بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے نکلنا، کھانا کھاتے وقت، کھانے سے فارغ ہوتے وقت، پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد، تو کوئی نیا سوٹ پہننے لگے ہیں اور اس وقت کی دعا، تو بازار میں گئے ہیں وہاں کی دعا، تو مختلف اذکار، مختلف دعائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ تو اگر ہم ایک ایک دو دو کر کے اپنی زندگی میں ان دعاؤں کا اضافہ کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ چنانچہ صبح کے وقت، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں میں نے عرض کر دی تھیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور اپنی امت کو اس دعا کی تلقین بھی ہے۔ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ آسان ہے دعا، انشاءاللہ ہم یہاں لکھ بھی دیں گے۔ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ 2 جملے ہیں اس میں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جب ہم الحمد کا لفظ زبان سے نکالتے ہیں، اس میں بہت معنی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ سب سے بہترین دعا کیسے ہے، اس کی وضاحت بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ
سائل کسی سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے تاکہ اس کا دل میری طرف متوجہ ہو جائے، اس کے دل میں میرے حوالے سے نرم گوشہ پیدا ہو جائے اور یہ پھر مجھے کچھ نہ کچھ عطا کرتے۔ تو جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرنے سے بھی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں ہمارے معاملے میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں بھی نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے عنایات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بذات خود یہ لفظ ہی بہت بڑی دعا ہے، بلکہ سب سے بڑی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے شروع میں یہ لفظ آتا ہے۔ ہم جب سو کر اٹھتے ہیں اس وقت بھی جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ سے، بیت الخلاء سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی نعمت ملی ہے اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے عام طور پر۔ تو ایک تو بذات خود یہ دعا ہے، اور دوسری حیثیت اس میں اللہ کے شکر کی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور شکر کے بارے میں قرآن پاک میں بڑا واضح ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ تو جو بھی نعمت ہم نے استعمال کی، اس نعمت کے استعمال کے بعد ہم نے الحمدللہ کہا، گویا کہ ہم نے اس نعمت میں اضافے کا باب کھول لیا، دروازہ کھول لیا۔ اور شکر بذات خود ایک بڑی دعا ہے، بذات خود ایک مفید چیز ہے، درجات کی بلندی سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی متوجہ ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اسی طرح الحمدللہ کے لفظ سے شیطان کے بہت سارے حربوں سے، بہت سارے تیروں سے، جال سے ہم بچ جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہمارے لیے جال بچھائے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ہمارے دلوں میں خود پسندی پیدا کرتا ہے، تم نے تو بڑا کمال حاصل کر لیا ہے، تمہیں تو بڑی دولت مل گئی ہے، تمہیں تو بڑی طاقت مل گئی ہے، تمہیں تو بڑا حسن مل گیا ہے، تمہارے قد کاٹ کے کیا کہنے، تمہاری فلاں نعمت کے کیا کہنے، فلاں چیز کے کیا کہنے۔ تو خود پسندی دل میں پیدا کرتا ہے، خود پسندی بڑا نقصان دہ عمل ہے، عجب پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے۔ تو جب ہم الحمدللہ کا لفظ بولتے ہیں تو شیطان کے سارے تیر بیکار ہو جاتے ہیں، سارے جال ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اظہار ہے اس بات کا کہ تعریفیں صرف اللہ کی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ اسی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عاجزی بڑی پسند ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں کی بندگی پسند ہے، عاجزی پسند ہے، جتنا کوئی اس کے سامنے جھکتا ہے اتنا وہ اس کو اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں۔ تو شیطان کے بہت سارے حربوں سے بچاؤ کا سامان ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عزتیں بڑھنے کا سامان بھی ہے، جیسا کہ میں نے حدیث عرض کی کہ جس وقت ہم سورج دیکھتے ہیں، نیا دن چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمام تعریفیں آپ کی ہیں، اقالنا یومنا ھذا، جس نے ہمیں آج کا دن عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روحیں میں قبض کر لیتا ہوں، جب تم سوتے ہو تمہاری روحیں قبض ہو جاتی ہیں، اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ روحیں موت کے وقت سب اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں،
اس کا کیا نظام ہے، اس کی حقیقت کیسے ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اس کے نظام کا کچھ بھی نہیں جانتے، بہت تھوڑا سا معمولی سا حصہ جانتے ہیں۔ روحیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، پھر جن کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے ان کی روحیں اللہ روک لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رات کو ہم سے مل کر سوتے ہیں، صبح خبر ملتی ہے، بسا اوقات رات کو ہی فون آ جاتا ہے، میسج آ جاتا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ کے پاس تو ہم سبھی چلے جاتے ہیں، پھر جن کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے اللہ ان کو روک لیتے ہیں، ان کے اعلان ہو جاتے ہیں، اور جن کا ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہوتا الی اجل مسمی، ان کو متعینہ وقت تک کے لیے پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے، اگلے سونے کے وقت تک چھوڑ دیتے۔ تو اے اللہ، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری روحیں آپ کے پاس چلی گئی تھی، جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچ گئی تھی، اور آپ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں یہ دن بھی عطا فرما دیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اس کے بعد اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، نہ صرف یہ کہ ہم خیریت سے صبح کو اٹھ گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فضل فرمایا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ایک تو طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ روحیں اس کے پاس چلی گئی، اس نے روک لی، نہیں آنے دی، موت واقع ہو گئی، بات ختم۔ اور کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جو پہلے ہم سے گزری ہیں، قرآن پاک ان کے قصوں سے بھرا پڑا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا، ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی۔ قوم عاد گناہوں کی وجہ سے پکڑی گئی، ساری پٹک پٹک کے ختم کر دی گئی۔ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بستی کو الٹا دیا گیا۔ اور جغرافیہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت پوری زمین میں سب سے پست جگہ وہ ہے، جب اس کو پٹخا گیا تو وہ اتنی زمین سے دنس گئی کہ سب سے نچلی سطح بن گئی، سب سے نیچے دنس گئی۔ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ کتنی ہی قومیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی بھیڑ چڑھ گئی، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بڑے حصے کو اللہ نے بندروں میں اور خنزیروں میں تبدیل فرما دیا، ان کی صورتیں مسخ کر دی، ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا۔ تو اے اللہ، نہ صرف یہ کہ آپ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا، ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ نے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا، ہمیں توبہ اور استغفار کا موقع فراہم کر دیا، ہمیں دوبارہ راہ راست پر آنے کا موقع فراہم کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کافروں کو، گناہگاروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو یہ اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں موت دے دی تھی، آپ اگر ہمیں دنیا میں بھیج دیں تو ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو مہلت نہیں ملتی، اور اس سے پہلے کا جو وقت تھا وہ سارا کا سارا سنبھلنے کے لیے تھا، سنبھل جاتے۔ تو جب ہر آدمی صبح کو یہ دعا پڑھے گا، مانے کہ استحضار کے ساتھ پڑھے گا کہ یہ دن اللہ نے مجھے دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے، این ممکن ہے کسی وقت دل کے اندر یہ خیال بھی آ جائے کہ اس کو اچھی طرح سے گزارنے کی کوشش کر لیتے۔ تو یہ مسنون دعائیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے ہدایت کے راستے کھلتے، انسانوں کے ذہن پلٹتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مختلف اوقات میں دعائیں سکھائی ہیں، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے،
دنیا میں بھی بڑے ثمرات ہیں، آخرت میں بھی بڑے ثمرات ہیں. ہم جیسے کم علم ان میں سے بہت تھوڑے سے حصے کو سمجھ سکتے ہیں، باقی کتنے خزائن اللہ کے چھپے ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہے. تو وہ فوائد اور ثمرات بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.